بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سینٹ سے یعنی ایوان بالا سے 27ویں غیر آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے سینٹ کا اجلاس 13 نومبر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 96 کے ایوان میں اس ترمیم کے حق میں، غیر آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو، جے یو آئی فے کے سینیٹر احمد خان نے اور اس کے ساتھ ساتھ اے این پی کے ایمل ولی خان نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس کے 3 پہلو ہیں جناب۔ پہلا اور سب سے بڑا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آج اس فارم 47 کی جعلی پارلیمان پر مکمل طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ فارم 47 کی حکومت جو جی ایچ کیو کے ذریعے اس پارلیمان کو، اس روایتی سیاسی مافیا کو، اس حکومت کو جو مینڈیٹ دیا گیا، آج واپس انہوں نے سب کچھ اپنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری بڑی اس کے اندر جو دوسرا بڑا اور اہم ترین پہلو ہے وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان نے، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان نے بالآخر پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین سمجھے جانے والے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک اور تاریخی شکست دے دی ہے۔ کیسے اور کیوں کر؟ کچھ لوگ اس بات کو بڑا حیران کن جان رہے ہوں گے کہ کیسے یہ شکست دی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا پہلو، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا شریف خاندان اور زرداری خاندان نے آج اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور ہم اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو پہلے یہ بتائیں گے کہ 27ویں ترمیم میں ہے کیا پھر ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ڈالتے ہیں جناب روشنی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ جناب یہ ہے کہ سیف اللہ ابڑو، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جنہوں نے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے حق میں آج ووٹ دیا، اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا وہیں سینٹ کے اندر اعلان کیا کہ میں آج سینٹ کی اس رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جناب کہ 26ویں ترمیم جب آئی تو اس وقت میری بیوی کو گرفتار کیا گیا، میرے خاندان کے 10 افراد اغوا کر لیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی رکن نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کیا، اور آج میں 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں نے ووٹ دیا ہے، اب میں جناب مستعفی ہو جاتا ہوں۔ جس پر بادشاہ سلامت جو وہاں پر بیٹھے تھے، یوسفزئی گیلانی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر بنوا دیں گے۔ اب یہاں سے آپ اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو کہ اس ترمیم کے عمل کا حصہ بننے سے پہلے بھی ریزائن کر سکتا تھا، سیف اللہ ابڑو، جو بتا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں نے کیوں اس کے حق میں نے ووٹ دیا تھا، کیونکہ میری بیوی کو اغوا کر لیا گیا تھا، میری بیوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، میرے گھر کے 10 بندوں کو اٹھا لیا گیا تھا، یعنی کہ وہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے کہ دوبارہ ان کی بیوی کو گرفتار نہ کیا جائے، دوبارہ ان کے گھر کے 10 بندے نہ اٹھائے جائیں، اس لیے آج انہوں نے حق میں ووٹ دیا۔ اور اگر اتنی آپ کے اندر ہمت تھی تو آپ پہلے ریزائن کر دیتے۔ اب انہوں نے ووٹ دینے کے بعد، تاکہ یہ معاملہ خراب نہ ہو، تھوڑی دیر پہلے اس عہدے سے سینیٹرشپ سے ریزائن کر دیا کہ تاکہ سوالات نہ ہوں کہ جناب آپ کے پاس تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا۔ تو جناب یہ ہے اس جعلی پارلیمان کی کریڈیبلٹی، یہ ہے اس کی صورتحال، اور آگے سے یقین کتنا ہے کہ گیلانی صاحب فرما رہے ہیں ہم آپ کو دوبارہ سے سینیٹر بنوا دیں گے۔ اچھا، اسی طرح جے یو آئی کے احمد خان صاحب نے بھی حق میں ووٹ دیا، اس کے بعد وہ پارلیمان کے اندر نظر نہیں آئے۔ ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے بھی حق میں ووٹ دیا۔ رات ہم نے یہ خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ عرفان صدیقی صاحب شدید علیل ہو گئے ہیں، وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں کر سکیں گے، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ وجوہات اس کی کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کیسے انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش بھی کی ہے سب کچھ کر کے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جناب یہ ڈیتھ وارنٹ پر جو کچھ آج پاکستان کے آئین کی تدفین کر دی گئی ہے اس کے عمل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن جنہوں نے مینیج کرنا تھا انہوں نے مینیج کر رکھا تھا۔ کسی صورت یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی تھی اگر عرفان صدیقی صاحب بیمار ہو گئے تھے۔ اب صرف اور صرف ان کے پاس جو لوگ تھے وہ 61 کے قریب تھے، سب کو اس بات کا پتہ تھا،
اور اب پھر ایمل ولی خان کا ووٹ بھی چاہیے تھا، اور ان کا ووٹ تو آنا ہی تھا، انہیں کیوں کر سینٹر بنوایا گیا تھا بلوچستان سے جا کے، سب کو پتہ ہے کس نے بنایا تھا۔ یعنی آج ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا نا، جیسے اور کئی ہمارے روشن خیال ہیں نا جن کے چہروں سے نقاب کھینچے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جناب لوگ ہیں، جو ہے وہ ندیم ایف پراچا جیسے، وہ جو ہمارے بال بھی سفید ہو گئے ان کو پڑھ پڑھ کر، بڑے آئین قانون کے حوالے سے وہ بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، نجم سیٹھی سے لے کے پتہ نہیں کون کون، جو کہ آئین قانون جمہوریت کی بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے بغض ہے یا ڈنڈا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ان صاحبان کو آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کی بھی سیاست آپ سب کے سامنے ہے، وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت مشرف نے گرائی تو وہ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو تب وہ فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ عوامی نیشنل پارٹی بڑی جناب جمہوری، بڑی لبرل قسم کی جماعت ہے۔ خیر، اسی طرح سے جے یو آئی فے کو انہوں نے مینیج کر رکھا تھا، ایک بندے کو کم سے کم، اور پھر اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو کو بھی انہوں نے اس طرح سے مینیج کر رکھا تھا، اور آخرکار انہوں نے یہی کچھ کروانا تھا۔ اب جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب اس معاملے کو لے کر جایا جائے گا قومی اسمبلی کے اندر، اسی ہفتے ہی ان تمام تر چیزوں کا پلان ہے۔ اور آج جب 64 ووٹ اس کے حق میں آئے تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ جناب مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا، تو مخالفت میں بھلا کیسے آ سکتا تھا جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ان تمام تر چیزوں کا جو کچھ ہو رہا تھا۔ اچھا، اب جناب اس سے پہلے یہ جب بل آیا تو اس سے پہلے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی، اس میں جناب کیونکہ لیڈرشپ حوالے کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک کے پاس، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بڑا غور و خوض کیا ہے، ہم نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں، وفاقی آئینی عدالت جناب ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسحاق ڈار نے کہا جناب میثاق جمہوریت کے اندر تھا، نواز شریف نے، بے نظیر نے سائن کیے تھے، عمران خان صاحب نے بھی سائن کیے تھے، تو اس میثاق جمہوریت کے اندر تو بہت کچھ اور بھی تھا نا، جو چیزیں آپ کو اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی لگیں وہ جناب آپ اس کو اپنا لیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ خوف آپ کے ذہنوں میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے۔ ذرا تھوڑی دیر کو آپ یہ سوچیں کہ ملک میں چند دنوں بعد عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے اور اس کے بعد ان تبدیلیوں کے ساتھ وہ حکومت کریں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں حکومت کو یا پارلیمان کو، اس کے ذریعے سب کچھ وہ تبدیلیاں کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اور اسی طرح سے آرمی ایکٹ کے اندر بھی، تو آپ کہیں گے کہ نہیں جناب یہ عمران خان صاحب کچھ اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ نے یہ رکاوٹ اسی لیے ڈالی ہے نا کہ عمران خان صاحب اگر ابھی نہیں تو 2029 جب آپ نے سوچا ہوا ہے کہ 2029 تک اگر ہم الیکشن نہ کروائیں، 2024 میں ہم نے کروائے تھے، 2029 میں اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں 2/3 اکثریت سے، تو آپ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں کیا؟ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ جو فیڈرل آئینی کورٹ ہے اس کا پہلا چیف جسٹس یا پہلا سربراہ لگانا چاہتے ہیں، جو کہ 30 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ اب کیونکہ 63 سال ان کی مدت تھی، اب جناب آپ اسے 68 سال کرنے جا رہے ہیں، یعنی مقصد آپ کا یہ ہے کہ انہیں اگلے 5 سال دے دیے جائیں۔ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ آج اگر 2025 ہے تو انہیں ہم جناب 2030 تک لے جائیں، اور عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئیں اگر 2029 کے اندر، تو سامنے رکاوٹ کے طور پر آپ کے آئینی کورٹ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ ہر چیز کو ریورس کرنا شروع کر دیں، اور عمران خان کے پاس اس کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی حل نہ بچے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ذریعے ان کو ہٹائیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک نیا جو ہے وہ چیف جسٹس لگائیں، اور آپ پھر اس قسم کا پروپیگنڈا کر سکیں کہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ میں کھول کر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے یہ اپنی گردنیں کاٹنے پہ، شریف مافیا، زرداری مافیا اپنے ڈیتھ وارنٹ ہی ہوئے نا، کیا کہا جائے اسے، کہ آپ پوری زندگی آپ کی سیاسی جماعتیں ہمیں یہ بتاتی رہی کہ ہم جناب بڑے پارلیمان کے اندر بڑی جد و جہد ہے، عوام کے اندر بڑی ہماری جد و جہد ہے، ہم جناب آئین قانون اور جمہوریت کے لیے بڑی آوازیں بلند کیا کرتے ہیں، ہم بڑی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، اور آخر میں آپ نے بلاول بھٹو، زرداری اور مریم نواز کو صرف ایسی وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے جس وزیر اعظم کو بار بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سجدہ کرنا پڑے گا، اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے تو ان کی حکومت ہی نہیں چل سکتی، ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے آج آپ نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کیسے شکست ہوئی ہے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو،
ماضی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ چاہے 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئی ہو، 90 کی دہائی میں نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئی ہو، اتنا حلیہ آئین پاکستان کا کسی ایک شخص کے خوف اور ڈر میں کبھی بھی نہیں بگاڑا گیا۔ یعنی اس قسم کا کام تو جنرل ضیاء الحق یا جنرل مشرف نے بھی نہیں کیا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی یا نواز شریف کی مسلم لیگ نواز کے خلاف جو کچھ آج عمران خان صاحب کے خوف سے، پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے عمران خان کے خلاف آپ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے، تو یہ بلا اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی شکست نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو مسلسل 2 برسوں سے زائد عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے غیر آئینی غیر قانونی طور پر۔ آپ نے عمران خان صاحب الیکشن جیتے پھر بھی اقتدار ان کے پاس نہیں جانے دیا۔ اس سے پہلے الیکشن ہروانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بلے کا نشان لے لیا، کمپین نہیں چلانے دی، کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے، عمران خان صاحب کو نائل کر دیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، پولنگ اسٹیشن بدل دیے، سب کچھ آپ نے کیا، بندے توڑے آپ نے، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن پھر بھی عوام نے جب عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تو مجبوراً پھر آپ کو جعلی طریقے سے فارم 47 بنا کر حکومت اس روایتی سیاسی مافیا کے حوالے کرنے پڑی، جو کہ آگے چل کر آپ کے لیے یہ کرنے جا رہا تھا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کی، آپ کا پیٹ پھر نہیں بھرا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر پا رہے، عمران خان واپس آ جائے گا، پھر آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کر لی۔ آپ تاحیات فیلڈ مارشل کے عہدے پر رہنا چاہتے ہیں، آپ تاحیات مرات لینا چاہتے ہیں، آپ تاحیات ایک ایسی جو ہے وہ استثناء لینا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب سے ایک اور تاریخی شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قسم کی شکست تو اس سے پہلے نہ ہی پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو نے 70 کی دہائی میں، نہ ہی مسلم لیگ نواز یا نواز شریف نے 90 کی دہائی میں آپ کو دی ہے۔ تو جناب آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، تاریخ کے اندر یہ درج ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ کے اندر سمجھے جانے والی شخصیت کو ایک ایسی تاریخی شکست دی ہے جو کہ اس سے پہلے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور کیوں خوف ہے آپ کو عمران خان کا؟ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں خارجہ اور دفاعی امور پر آزادانہ فیصلے کر رہے تھے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فروری 2019 کے اندر عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا، آپ کو سب کو یاد ہے کہ وہ ابھینندن کا، بھارت کا طیارہ گرانے کا جو تھا، جو ڈسیژن تھا وہ کس کا تھا؟ اور وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا تھا۔ خود اس کو نون لیگ بھی تسلیم کرتی ہے۔ ایاز صادق صاحب کہہ چکے کہ پارلیمان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے قمر باجوہ صاحب آئے تھے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو پھر کس نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم نے بھارت کو جواب دینا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا، اور عمران خان صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیسیژن لیں گے تو چھپ کر نہیں لیں گے، عوام کے سامنے اظہار رائے کریں گے، عوام کے سامنے انہوں نے شیئر بھی کرنا تھا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ لے چکے ہیں تو مجبوراً انہیں پھر وہ سب کچھ کرنا پڑا، کیونکہ عمران خان نے تو پاکستانی عوام کو بتا دینا تھا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس وقت یہ سوچ آئی کہ جناب یہ شخص آزادانہ فیصلے کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، آگے چل کر ان کے خلاف یہ سارا کام کرنا ہوگا۔ باجوہ صاحب اور اس دور کی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ فیض حمید صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل تھے۔ چاہے آپ جھوٹا پروپیگنڈا کریں کہ کچھ صدارتی نظام تھا یا 10 سالہ پلان تھا یا پتہ نہیں کیا کچھ، یہ ساری چیزیں زیب داستان کے لیے بنائی گئی تھیں، اور وہ سب کچھ اس وقت تو کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ تمام بڑے اینکر ویلے کارمنگار ملازم صافی خاموش ہیں۔ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ جی ہاں، رشیا یوکرین وار کے اوپر جب امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش تھی کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن عمران خان صاحب کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے امریکہ پہ حملہ کر دیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیشہ سے بھارت نے ہمارے مقابلے میں آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کی ہے اور فوائد سمیٹے ہیں امریکہ سے بھی، رشیا سے بھی، اور اپنی خارجہ پالیسی کے تحت آگے بڑھے ہیں۔ غیر جانبداری بھی انہوں نے اختیار کی ہے، رشین بلاک میں بھی گئے ہیں، امریکی بلاک میں بھی گئے ہیں، لیکن اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر آزادانہ فیصلے کیے ہیں۔ آپ بھی ایسا کریں۔ عمران خان صاحب نے اگر غیر جانبداری کا اعلان کیا تو باجوہ صاحب کو ایک سیمینار میں جا کر جو ہے وہ اس کے خلاف بیان بھی دینا پڑا، اور اس کے بعد وہیں سے اس بات کی کوششوں کا آغاز ہو گیا کہ اب جناب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم نے گھر بھیجنا ہے۔ تو یہ 2 معاملات تھے، خارجہ امور کے اوپر اور دفاعی امور کے اوپر، کہ جب عمران خان صاحب نے آزادانہ پالیسی اختیار کی تو امریکہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی یہی تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نے عمران خان صاحب سے جان چھڑانی ہے، اور اس وقت یہ ساری گریٹ گیم کا آغاز 2020 کے اندر بھی ہو گیا تھا۔ بعد میں آ گیا کرونا۔ یہ تمام لوگ باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ فیض حمید تو خواجہ آصف صاحب کے پاس خود آئے تھے کہ پہلے پنجاب کی حکومت گراتے ہیں پھر مرکز کی گراتے ہیں، آئے ہمارا ساتھ دیں اور آگے مل کر بڑھیں۔ یہ تمام باتیں خود بیان کر چکے ہیں تو یہ معاملے کا آغاز وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد مسلسل 5 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، پھر قاضی فیض عیسیٰ
عیسیٰ جیسے لوگ آئے، اس کے بعد پھر جناب علی موجودہ آرمی چیف صاحب آئے، پھر عمران خان صاحب جس لندن پلان کا ذکر کرتے رہے، وہ ہر برف ان کی بات، ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوا، اور آج جس جگہ پر لے کر آ گئے ہیں عمران خان صاحب یہ بات بھی پہلے کر چکے ہیں کہ یہ میرے خوف میں اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک دن اکٹھے ہوں گے، اور اب یہ جو ان کے درمیان ایک روایتی اتحاد بنتا ہے پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے درمیان، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے کاغذ بھی کھل سکتے ہیں، یہ آفریدی کے کاغذ بھی کھل سکتے ہیں، امین الدین خان صاحب کے کاغذ بھی مستقبل میں کھل سکتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام کردار جنہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کردار ادا کیا عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کٹہرے میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس سارے عمل کو روکنے کے لیے جناب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر میں کرکس آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج اس جعلی جو ہے وہ انقلابیوں نے پاکستانی پارلیمان کا نظام مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا ہے، اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی موقع کے اوپر پاکستان کی طاقتور ترین سمجھی جانے والی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے سکتے ہیں۔ آج یہ تینوں باتیں ثابت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔